أعمالنا وأعماركم في طاعته ومحبته ورضاه، ويمن علينا وعليكم بحسن السابقة وحسن الخاتمة، أن الموت خير الموت بالعافية، وأن الله يصلح أحوالنا ظاهرنا وباطننا، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وعلومنا ومجلسنا على هذه النية قرة صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إلا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء ابن المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مفترات. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرجوع للقديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فليدعوا لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يأمرون يذكروا بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رزقهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يسوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعبدك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأمتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريض وجبار أنيد وذي عين وذي بين من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأنقذنا بالتقوى والاستقامة وإن مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. أعوذ بالله كلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. يا كريم يا كريم يا كريم يا الفاتحة إلى حضرة النبي. أهلا ما شاء الله. Web, aku tadi pas ngeliat buku. Rem sakit Musim ini giliran aja. Insyaallah selamat semuanya. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل والطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من اسمهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرد بكتب الأنفاس الحبيب أبي عبد الرحمن الأنطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باران، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أكل الأنطاس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر الأنطاس وإخوانه، ثم إلى روح أكيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن الأنطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الأنطاس، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الأنطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام بكل سؤال ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومنك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعروضهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Al-mukarramun yang saya muliakan, para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Saiful Barakbah, Al-Habib Alwi, Al-Habib Zainal Abidin Al-Habsyi. Begitu juga orang tua kita Bapak Haji Dzul Qaim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan diberikan kesehatan kepada orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan guru kita Guru Ahmad Qushairi dan Guru Abdul Ghani, mudah-mudahan Allah sempurnakan keberkahan dengan adanya para tuan guru kita ini, dan Allah jadikan ilmu mereka jadi keberkahan hidup untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita jalan untuk mengetahui rahasia-rahasia yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Rahasia jalan hidup ini yang dibawa, disambung terus oleh para aulia ussalihin, sehingga rahasia tersebut sampai ke diri kita. Sesuatu ini sebenarnya tidak rahasia, tapi karena gelapnya dunia, ilmu yang dibawa Nabi Muhammad seperti rahasia sampai. Padahal Nabi Muhammad sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Cuma hamba yang mau diperjalankan oleh Allah ke jalan kebaikan saja. Cuma hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalannya, yang akan menyampaikan si hamba tadi mendapatkan kebahagiaan dunia dan sampai akhirat, yang bisa mendapatkan ilmu dan dikenalkan oleh ilmu yang dibawa oleh para aulia ussalihin, menyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu menyambung perkataannya, laisa sya'an an yakuna al-wali fi qalbik, walakin sya'na an takuna fi qalbil wali. Bukan sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang akan membawa rahasia kebahagiaan yang besar dalam diri kita. Kita dapatkan itu, dapatkan kebahagiaan, dapatkan mustikanya. Ketika apa? Bukan sesuatu yang hebat benar, ketika wali tersebut ada di hati kita. Oh, kita bilang, aku sayang dengan wali fulan. Karena dari kemarin kita sedang bercerita tentang kemuliaan para aulia ini. Itu rahasia sebenarnya.
satu jalan yang akan bisa mengantarkan kita kepada Allah. Seperti kita dengarkan kemarin bagaimana dengan satu kali pandangan saja mereka bisa dekat sama Allah. Dengan duduk dengan aulia Allah, lupa dengan Allah, jadi ingat sama Allah. Kedudukannya jauh, tak bisa mendekati Allah, jadi bisa mendekati Allah berkat duduk sama walinya Allah. Berkat duduk sama orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada sesuatu yang istimewa. Bukan sesuatu yang istimewa itu ketika apa? Ketika di hati kita ada wali, kita bilang, oh, ulun cinta benar sama wali itu. Ulun cinta benar sama ulama ini. Apakah itu tidak baik? Baik. Tapi yang ngangkat derajat benar, yang bisa dengan sebentar kita menjadi kekasih Allah, bahkan kita mendapatkan rahasianya, ketika wali itu mengatakan bahwa muridku ini ada di hatiku. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sampai mimpi Rasulullah bahwasanya muridmu Ahmad bin Hanbal itu adalah satu daripada penduduk surga. Mimpi Rasulullah ngomong begitu. Dipanggilnya muridnya, sampaikan, wahai muridku, kau datangi rumahnya Ahmad bin Hanbal. Katakan sama dia, gurunya ini kirim salam sama dia, dan mendapatkan isyarah bahwasanya Nabi Muhammad tadi malam datang ke dalam mimpiku dan mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang akan tinggal di surganya Allah. Disampaikanlah, dibilang, assalamualaikum. Imam Ahmad bin Hanbal lagi di rumah. Waalaikumsalam. Dibilang, ada apa? Dibilang, wahai sahabatku, sebentar, ada kabar baik ini untukmu. Dibilang, kabar baik? Iya, kabar baik untukmu. Ada apa? Imam Syafi'i, guru kita tadi malam mimpi Rasulullah bilang bahwa engkau adalah penduduk surga. Oh, bagaimana kita kalau ada yang ngabarin Rasulullah bilang kita penduduk surga? Apa harga dunia ini? Tidak ada. Dunia ini sebentar, kehidupannya begini sudah. Kejadiannya banyak, kehidupannya hina. Dia bilang, Imam Syafi'i bilang begitu. Iya, guru kita Imam Syafi'i. Adatnya orang di Arab kalau ada sesuatu yang istimewa itu dihabarkan, yang mendapatkan kabar ini memberikan hadiah. Dia bilang, aku tak punya apa-apa. Dia bilang, yang aku punya baju tinggal berapa lembar lagi. Nah, ini ada satu lembar baju ini ku kasihkan ke engkau. Dia bilang, terimalah. Dia bilang, karena engkau bawa kabar baik. Dibawanya, ya Allah, beruntung dia senang dapat bajunya Imam Ahmad bin Hanbal. Pulanglah ke Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Apa yang kau katakan? Sudah kau sampaikan amanah? Sudah, wahai guru. Apa yang dibilang? Gembira dia dan dia memberikan aku baju. Kau diberinya baju, dibilang. Mana bajunya? Aku pinjam dulu, dibilang. Disiramkannya ke air, diambilnya air tersebut, diusapnya, dibilang. Berkatnya Ahmad bin Hanbal, dibilang. Dan tidak ada orang datang kecuali disuruhnya. Kalau ada apa-apa diambil berkah dengan air tersebut. Tabarruk. Cintanya seorang guru sama karena muridnya ini bisa mengambil hatinya guru, dan memang pakai hati. Tidak bisa pakai akal. Kalau orang benar-benar sudah memang dia mencintai guru dia dan mengambil sungguh-sungguh, dia akan dapatkan. Kemarin kita dengar bagaimana ada orang yang gurunya ini bukan guru. Ingat dah cerita kemarin. Gara-gara husnudzon saja, sangka baik saja dia dapatkan. Tambah lagi kalau ketemu guru yang benar mengajarkan kita untuk dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, akan dapatkan. Ini rahasia. Tapi yang tidak mau ngambil rahasia ini nafsu, keegoan. Masa? Akhirnya ilmu yang dibuka sebagai petunjuk untuk keselamatan ini seperti rahasia. Karena banyak manusia tidak mau mengambil. Sebab apa? Nafsu. Oh, ini manusia juga. Kayak Abu Lahab. Abu Lahab ketika melihat Rasulullah, dia bilang, ini Muhammad ke pasar, Muhammad menikah, kalian bilang dia nabi, bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Enggak, dia bilang. Enggak mau dia.
tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, itulah Al-Imam Syafi'i dengan muridnya, cinta benar sama muridnya. Jadi sesuatu yang hebat itu ketika ketika si murid ini sudah dicintai guru. Kalau kita mencintai guru, banyak. Semua satu kaltim ini mungkin cinta sama guru saya ini. Satu kaltim ini mungkin cinta sama Wali Songo. Tapi tanya, apakah mereka cinta sama kita? Mungkin mereka senyum, tidak mungkin mereka ngomong saya benci, saya begini, tidak mungkin. Tapi di hati mereka, itulah jagalah hati kita ketika kita duduk sama waliullah. Kalau orang politik, jaga lidah kita. Orang-orang dunia, lidah kita yang kita jaga. Tapi kalau sama ulama, sama aulia, hati kita. Kita mau bagaimanapun tidak bisa dibohongi. Urusannya tidak bisa. Urusan ini Allah yang menentukannya. Tidak bisa diputar-putarkan. Kalau diputar-putarkan tidak dapat ujungnya. Tidak dapat berkahnya wali, wala dapat rahasianya aulia. Akhirnya kita cuma dengar cerita aja cuma. Oh, ini mungkin ilmu agama ini yang di buku-buku ini cuma kisah aja. Ada kita yang tidak ngamalkan. Bukan kisah, kita tidak mau ngamalkan. Karena nafsu dan akal ini menutupi cahaya Nabi Muhammad. Orang dulu menggunakan akalnya, digunakan akalnya ini untuk mendapatkan rahmat. Tapi zaman sekarang malah akal ini yang menutup rahmat dari Allah. Akal yang menutup rahmat. Na'udzubillah, mudah-mudahan akal kita disucikan, dicahayai oleh cahaya iman dan hidayah dari Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta wallahu yahdi man yasha. Wahai kekasih Allah Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Dulu pengen Abu Lahab ini, Rasulullah pengen dia dapat hidayah, tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah, tidak bisa. Ilmu tinggi bagaimanapun, orang dulu tuh hebat-hebat Habib Alwi, ilmunya tinggi-tinggi, tapi tetap digelar kaum jahiliyah. Apa sebabnya? Gara-gara cinta sama dunia ini, cinta sama harta yang berlebih-lebihan, sampai tidak ada lagi yang dia pandang. Guru pun tidak punya. Guru ini duit aja, kita kasih duit, udah jatuh langsung. Baru sekali dia nolong sama gurunya, langsung mandang guru ini lebih hina daripada dia. La ilaha illallah. Jadi sedekahnya dia, bantuan dia kepada guru tadi menjadikan satu kehinaan kepada gurunya. Jatuh dari pandangan dia karena dia menyembah dunia. Baru bangun masjid, baru dia mengeluarkan uang di masjid, langsung masjid itu jatuh di pandangan dia. Aku yang bangun ini. Oh, padahal itu rumah Allah. La ilaha, padahal rezekinya dari Allah. Nah, dapat akhirnya. Ini barokah ini harus kita bisa ngambilnya. Dan air tidak akan ngalir ke atas, ngalirnya ke bawah. Mau dapat barokah, kita harus merendah diri. Akal kita jangan sampai, ego kita jangan sampai di atas, akhirnya tidak dapat apa-apa. Berbuat, bersedekah, melakukan ini dan itu, tapi tidak ada hasil. Sebab masih ada akal cinta dunia yang berlebihan, sehingga semua kita hina. Semuanya kita hina tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya wali ini yang cinta sama kita? Itulah orang dulu berhadam, tahan berhadam, tahan menjadi pembantu sama gurunya. Zaman sekarang kita lihat cari, dulu udah ada orang pasti punya guru. Kalau tidak punya guru seperti anak yatim, tidak punya orang tua. Guru yang mendekatkan dia sama Allah, guru yang menjadikan dia malam-malam bangun dekati Allah, sujud. Kenapa? Mau dekat sama Allah. Berguru sudah, orang sudah punya guru begitu. Tapi kalau orang tidak punya guru, tidak tahu lari kemana hidup. Melihat dunia aja, dunia yang dilihat di hidup di dunia, belum mengerti apa dan untuk apa dia hidup di dunia.
Inilah zaman, jangan sampai kita masuk di golongan itu. Tidaklah dibuka majlis seperti ini kecuali supaya kita masuk di keretanya Nabi Muhammad SAW, di kapalnya Nabi Muhammad, di rombongannya Nabi Muhammad. Banyak manusia yang hidup tapi tidak tahu dengan jalan ini, jalan yang penuh dengan rahmat dan inayah dari Allah yang menyampaikan kita nanti di telaga Nabi Muhammad masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ilmu ini harus pakai cinta baru dapat. Seperti kita punya orang tua, punya bapak, kalau tidak pakai cinta tidak dapat apa-apa barokahnya. Cuma apa? Ini orang tua saya, tidak dapat apa-apa kalau cuma sebagai. Tapi kalau sudah kita cintai orang tua kita cintai ibu kita, dapat baru. Nah begitu juga orang tua kita ini adalah guru kita. Kalau sudah kita cintai, kita akan dapat. Ini rahasia. Yang ngamalkan ini sukses dia, selamat hidupnya. Tidak bisa kita bilang, oh dengan begini, tidak bisa. Dengan kita ambil cintanya orang tua kita, ambil cinta guru kita. Kalau sudah orang tua kita yang cinta, sudah. Sama Allah, mau dekat, mau enak, jangan kita sembah Allah dengan cinta. Jadi dulu ada seseorang, ini cerita Ahmad bin Hanbal juga, ajib. Pada satu saat Ahmad bin Hanbal ini datang jenuh, manusia, bashar, padahal wali Allah, tapi ada datang bingung, datang kebingungan aja, bingung dia, sampai dia keluar dari tempat tinggalnya, keluar ke negeri ke sebelahnya, tidak tahu, tidak ada arah. Sholat isya di masjid, dilihat, nah sudah mau malam ini, ya Allah, saya belum pulang. Mau pulang ke kampung tidak bisa, sudah jalan jauh. Sudah dia sholat di masjid, rencana mau istirahat di masjid. Lihat orang masjid, orang sudah pulang, ini masih di dalam masjid. Dia bilang, pulanglah kau, jangan kau mau tidak tinggal di tempat ini. Mau maling nanti, sampai dibilang mau maling apa yang di masjid ini, dia bilang. Imam Ahmad bingung, sudah duduklah di depan dekat masjid di terasnya. Nah, diboleh juga sampai digeret tangannya Imam Ahmad. Kamu sudah dibilang tidak boleh dalam masjid ini, kau masih dalam masjid. Mau maling masjid kah? Dibilang. Diteretnya tangan Imam Ahmad sampai Imam Ahmad terjatuh di depan masjid. Di depan masjid ini ada rumah makan tukang buat roti. Nanti dia mau dekat subuh, dari malam itu dia udah buat roti dekat subuh baru berjualan. Tapi malam-malam dia giling gandum dulu buat gandumnya. Sudah dia buat gandum, lihat kejadian ini. Dia bilang, hei anak muda, dia bilang sini. Sudah tua waktu itu Muhammad ya. Dia bilang sini, dia bilang, sudahlah jangan tidur di masjid, kau tidur tempat aku saja di sini. Dia bilang, nggak apa-apa, kau tidur di makhbaz, tempat aku buat roti ini. Dia bilang, situ ada ranjangnya. Ya Allah, terima kasih. Dia bilang, duduk. Imam Ahmad tidur, ngelihat dia. Lihat tukang roti ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, subhanallah. Terus begitu. Dilihat, Ahmad baru mau tidur sudah melihat, Allah, ini orang dari tadi tasbih terus. Wahai sahibul makhbaz, dia bilang, apa yang kau lakukan? Aku baca terus ini tasbih, dia bilang. Ya, aku dengar. Aku ini bukan main dengan tasbih dan istighfar ini semenjak aku baca. Dibilang dari semenjak aku baca, Allah tidak pernah menolak hajatku. Semua kabul, semua hajatku. Semua hajatmu kabul, semua hajatku kabul. Dibilang, Allah ini baik sama saya. Aku minta ini dikasih, ada sudah, aku dah ada minta. Padahal dia tukang roti aja bilang sudah semua kabul. Tidak ada yang nak kabul di dunia ini. Tidak ada yang dia minta lagi, sudah itu senang sudah. Orang punya mainan sendiri, kesenangan. Cuma satu hajat yang belum Allah kabulkan. Dia bilang, apa itu hajatmu yang belum dikabulkan? Aku ini berharap benar minta sama Allah, ya Allah, kabulkanlah hajatku untuk bisa ketemu dengan Ahmad bin Hanbal, ya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Itu yang kuharapkan, aku ingin ketemu dia, pengen berpelukan sama dia. Berdiri langsung Imam Ahmad. Engkau mau tahu? Dia adalah aku dulu.
dia adalah aku. Dia bilang, engkau Ahmad bin Hanbal. Dipeluk. Menangis Ahmad bin Hanbal, engkau tahu, gara-gara doamu inilah aku dikeluarkan dari negeriku ini. Kayak orang kebingungan. Kayak orang kebingungan. Bingung, Imam Ahmad tidak pernah mendapatkan ini. Sampai bingung mau ngapain di rumah. Padahal jadwal ngajar banyak. Jadwalnya Imam Ahmad ini kan penuh. Ngajar sana, ngajar sini. Sampai keluar gara-gara urusan sama tukang roti ini. Allah mengabulkan doanya tukang roti. Wali Allah seperti Ahmad bin Hanbal, Allah keluarkan dari rumahnya supaya ketemu sama tukang roti. Sampai digeret-geret Imam Ahmad bin Hanbal. Dibilang, tapi diusir-usir urusan jadi. Ternyata gara-gara doamu ini ya Allah. Oh, Imam Ahmad bin Hanbal takjub. Kalau kita lihat dari cerita ini bagaimana hebatnya kalau Allah sudah cinta. Orang ini memuji-muji Allah ini gara-gara cinta. Dipujinya, maha suci engkau ya Allah. Kau pun doanya bertasbih terus, buat roti berzikir. Memang cinta. Ibadah ini butuh cinta. Kalau cuma ibadah saja, ada binatang namanya Suhailiyah. Begini terus, tak tahu bahasa Indonesia apa. Dia tuk begitu terus. Berapa kali pun kita sholat, dibilang orang yang tak pakai cinta, ibadat seperti Suhailiyah tadi, beribadah cetak ruku ribuan kali, tak ada artinya. Tak ada artinya. Kenapa? Tak ada cinta. Tak ada cinta. Orang kalau tak ada cinta, tak ada artinya. Berhubungan sama wali, cinta kan ada, malah dia bohonginya wali-wali Allah, ditipunya, diinikannya, tidak ada berapa-apa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi katakan, idza kunta fi qalbin arif billah wa nazalat alaihi al-anwar hasalta nasibaka minha. Jikalau engkau sudah ada di hatinya para wali, orang yang kenal sama Allah, di hatinya ada, kita tidak tahunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan cahaya. Ketika Allah turunkan cahaya tersebut dan engkau ada di dalam situ, di dalam hati itu, maka engkau termasuk dapatkan cahaya. Doa Syekh lil murid khair min ijtihadihi kada wa kada sanah. Di kitab Al-Qirtas disebutkan doanya seorang guru. Doanya seorang guru untuk murid. Si guru di bawah mau doakan muridnya di sini. Nah, nanti ku doakan. Itu lebih baik daripada ibadah bertahun-tahun. Ini kita beribadah tahun-tahun sama doanya guru yang mendoakan murid kalah. Ridhonya saja seorang tua sama kita beribadah jutaan tahun. Kalau orang tua kita bilang apa? Saya ridho sama engkau. Sudah habis, kalah ibadah tahun-tahunan. Kenapa? Orang tua sudah ridho. Dan guru ini adalah orang tua. Kalau dia sudah bilang benar-benar dari lidahnya, sudah memang, nah ngomongnya bukan lagi dari lidah, dari hati. Kadang-kadang kita ada dapatkan guru ngomong, tapi mungkin dia jabar khotir saja, mau nyenangkan saja, supaya orang tapi kalau sudah dari hatinya benar ngomong, nah itu yang jadi. Itu yang membuat kedahsyatan nur yang turun, yang fadilahnya lebih dari orang bebacaan, beribadah bertahun-tahun dia sholat. Karena apa? Keluar dari lidah yang cinta kepada Allah, menyebutkan cinta kepada si murid tadi, atau senang sampai keluarlah doa dari si guru tadi. Yang bagi tahabbub ilal arifin. Maka dari itu dibilang kita harus, daripada bentuk ibadah, banyak bentuk ibadah kita nih, sholat, segala-galanya nih. Ada bentuk lagi yang dahsyat, yang orang sangka rahasia, padahal bukan rahasia. Tapi inilah yang dijalankan wali-wali Allah sehingga mereka dapatkan sir, barokah, nur, keajaiban dalam kehidupan di dunia sebelum akhirat, tambah lagi di akhirat. Apa? Yaitu kita seharusnya bisa mengambil bagian ibadah dengan mengambil hati orang-orang yang kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala, wastijlab mawaddatihim wa mahabbatihim bima amkan. Engkau cari mereka, cintanya mereka,
kasih sayang mereka sesanggup kita. Jangan dipaksakan ya, sesanggup kita. Ada waktu kita duduk di majelis, ada kita lihat ini orang dekat sama Allah, bagaimana orang tidak benci sama kita ya. Guru kita itu tidak benci sama kita. Insya Allah ini akan membawakan keberkahan yang sangat dahsyat, akan menjadikan Allah sang pencipta dunia sejagat raya ini sayang dan akan merahmati kita. Wadhalika anna qulubahum mahallut tajalliyat lil haqqi wa nadharatihi. Kenapa? Karena hati mereka itu tempat Allah memandang hambanya yang dia sudah sayangi. Farubbama tajalla ala qalbi ahadihim wa wajadaka fihi li'inayati sahib dharikal qalb bika wa dhikrihi iyaka wa mahabbatihi lak. Fatahsulu laka sa'adatul abadiyah bi barakati tahabbubika ila dhalikal wali wa husni adabika ma'ahu wa ta'zimika iyyah wa kathrati dhikrika lahu bil qalbi wal lisan. Kalau kita sudah bisa mengambil sesuatu tersebut dan kita ada di hati mereka para auliya salihin dan mereka ingat cinta sama kita, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan yang abadi. Berkat apa? Berkat adanya di hati mereka tersebut cinta dengan kita. Maka seorang wali dengan adab yang baik yang muncul dari kita berhubungan dengan mereka dan keagungan yang ada pada diri kita menjadikan lidahnya, hatinya menyebut-nyebut nama kita. Akhirnya kita mendapatkan barokah dari itu. Begitu juga orang tua ya, karena tiga nih Rasulullah bilang pengaruhnya besar. Orang tua kita ini yang melahirkan, mertua kita dan guru kita, dia ridho saja bisa senang hidup kita. Ruginya orang kalau tidak ketemu pintu keridhoan orang tua dan juga gurunya dan mertuanya. Karena ini kunci, ada kunci kebaikan hidup nih. Allah berikan kunci ini kepada orang yang akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana kita bisa dapatkan kunci ini? Nah, alhamdulillah kalau misalnya kita punya orang tua, ambil kunci ini dari orang tua kita. Kasih tahu orang tua kita. Kita tahu kunci rahmat Allah yang sangat dahsyat ada pada guru-guru, ambil kunci tersebut. Ada kebahagiaan dan keberkahan kita di situ. Nasib kita ada di situ. Kunci surga kita ada di situ. Tidak bisa kita pakai ego sudah. Dunia punya Allah dan hidup ini ada jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa sya'an an yaftakhira at-tilmidh bi syaikhihi, walakin sya'an an yaftakhira asy-syaikhu bi tilmidhihi. Bukan sesuatu yang hebat ketika si murid mengatakan itu guruku, tapi sesuatu yang hebat ketika guru mengatakan itu muridku. Kama yaftakhir Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Habib Umar Al-Attas. Seperti bangganya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar ini seorang wali Allah, dia bangga dengan muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ngarang Rotibul Attas yang kita baca. Si guru yang bilang aku bangga dengan anak muridku ini. Dan juga wahwa yaftahir Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bangga dengan muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wahwa yaftahir bitilmidhihi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Abdullah Haddad bangga dengan muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini perkataan dari kitab Tajul A'ras. Dakhala rajulani min sadat al-baiti marratan ala Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu ibn Am, fadakhala al-awwal li nafsihi wa kana aliman muttasi'an fil ilm al-zahir. Jadi ada dua orang laki-laki datang dan kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dua orang ini bersepupuan ya. Satu masuk sendirian, wa kana aliman muttasi'an fi ilm al-zahir, alim ilmu zahir ada di kepalanya semuanya. Faqama lahul Habib wa akhadha bi khatirih. Habib Abdullah Haddad berdiri nyenangin dia, nyambut orang alim. Thumma dakhala ibn ammi al-akhar alladhi huwa anqas min awal fil ilm bikathir. Sepupunya datang, habisnya setelah keluar yang satu, yang sepupunya masuk juga.
Sepupunya masuk, ilmunya sedikit ini. Yang tadi pertama kali ilmunya besar. Habib Abdullah tetap sambut dia. Tapi lihat apa yang terjadi. Walakinnal Habib Abdullah Haddad lamma dakhala qam lahu ila tahtal manzil. Yang tadi depan pintu saja, mantu kamar baru Habib Abdullah berdiri. Tapi yang bodoh tadi yang ilmunya sedikit, Habib Abdullah turun sampai ke bawah rumah nyambutnya. Heran orang, padahal yang alim yang awal, yang ini tidak alim. Wa bajjalahu wa 'azzamahu aktsar bikatsir min awal. Dia muliakan, dia agungkan lebih banyak daripada yang pertama. Wa jalasa yu'anisuhu wa yubasituhu wa yuwajjihul khitab ilaih. Terus duduk menyenangkan hatinya, ngahadap sama dia, ngajak ngomong terus. Fa'admaral awal fi nafsih. Yang awal tadi dalam hatinya, kenapa begini Habib Abdullah Haddad tidak seperti aku nyambut tadi. Wa qala kaifa ana a'lam min ibni ammi. Bagaimana sedangkan aku ini lebih hebat daripada anak pamanku ini, dibilang. Walakinnal Habib Abdullah ma'addamna wala wajjahal khitab ilai mithla ma fa'ala ma'a ibni ammi. Tapi Habib Abdullah Haddad kenapa tak memuliakan saya dan tidak pernah ngajak ngomong saya lagi? Ngajak ngomong dia terus ini. Asyik Habib Abdullah Haddad. Akhirnya fakashafallahu Habib Abdullah Haddad amma admarahu faqala lahum. Habib Abdullah Haddad kasyaf, langsung dibuat tahu apa yang dia omongkan di hati tersebut. Apa yang dia sebutkan? Faqala lahum as'alukum 'anil rajulain rajulun yuhibbullah. Aku mau bertanya kepada kalian, ada dua orang datang. Ada dua orang, satu orang rajulun yuhibbullah, satu orang manusia ini dia dicintai oleh Allah. Rajulun seorang yang cinta sama Allah. Wa rajulun yuhibbuhullah, dan orang yang kedua seseorang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama dia mencintai Allah, tapi yang kedua ini dia dicintai oleh Allah. Man afdal minhuma, dibilang siapa yang paling bagus? Apa yang dicintai Allah, apa yang mencintai Allah? Faqalu lahu alladhi yuhibbuhu Allah afdal. Maka mereka menjawab, orang dua ini menjawab, yang dicintai Allah lah yang paling bagus. Innahu guduh mahbub, sesungguhnya dia orang sudah dicintai ya Habib. Walladhi yuhibbullah aduh, yang masih mencintai Allah belum tentu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Illa yatahabbab, dia baru mau mencari cinta. Fa'arafal alim hadha, yang mendengar tadi faham ini Habib Abdullah Haddad ngisyaratkan ke diri dia bi annahu aduh illa yatahabbab, bahwa dia belum masih mau mencari cinta. Wa in kana ma'ahu ma ma'ahu minal ilm, walaupun dia sudah memiliki apa yang dia miliki daripada ilmunya banyak, pengetahuannya tahu, tapi belum tentu cinta ini dia. Nah, ada yang tahu rahasia kita sama Allah. Sebagian ulama mengatakan al-hub, bahasa Arab itu hub itu asma min asma'illah, dibilang cinta itu adalah nama daripada nama Allah. Sebagian mengatakan rasa cinta itulah Allah, dibilang ketika ada rasa, nah baru kita kenal sama Allah namanya. Baru kita punya kenal dengan Allah kalau sudah ada rasa cinta itu. Kalau belum kenal kita sama Allah. Jadi rasa itulah yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita dan kita menyembah Allah dan dekat sama Allah. Barang siapa punya ilmu walam yadhukha fahuwa sahin naim, dibilang tak punya ilmu, tak dirasa, dia seperti orang tidur, dia seperti orang yang lupa. Ilmu ini harus dirasa baru nikmat. Semuanya butuh duduk, harus berzikir kita. Kalau tidak ada rasa, hidup di dunia yang kita pikir dunia ini saja. Padahal 2 menit. Paling sedikitnya penduduk neraka tinggal itu 500 tahun. Itu derajat paling rendahnya. 1 tahunnya, 1 harinya 50.000 tahun di dunia ini. Kalau dihitung-hitung namanya 2 menit saja kita hidup di dunia habisnya. Nah, tinggalkanlah ego kita. Jangan sampai cinta sama dunia. Berdagang,
Cari makan, cari minum, jangan dicintai. Yang masalahnya ini jangan dicinta. Cintanya harus sama Allah dan sama Rasulullah. Memang hidup mau mengharap Allah. Kita sudah punya tujuan yang kita sudah patenkan. Nah, aku hidup ini untuk Allah. Nah, yang lain ini cuma jalan hidup saja. Tujuanku Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Tidak ada yang di hatiku, cukup bagiku Allah, dan tidak ada di hatiku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bersambung kita dari kita bisa mencintai guru, mencintai Nabi, mencintai sahabat, mencintai keluarga Nabi. Akhirnya baru nyambunglah cinta itu kepada Allah. Nggak bisa, satu saja putus nggak bisa. Cinta sama Allah, nggak cinta sama orang tua, nggak bisa. Cinta sama Muslim wajib, cinta sama Muslim itu wajib hukumnya. Tambah lagi cinta sama guru. Sibabul Muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci orang Muslim fasik, membunuhnya membuat kafir. Tambah lagi sama wali-wali Allah, sama Nabi, sama sahabat kita caci, sama keluarga Rasulullah, tak bisa. Jalannya begitu memang. Cinta sama ini, sama umat Nabi Muhammad tak dicintai, tak bisa juga. Ini agama penuh dengan cinta ya, tak ada. Musuh kita, inna syaitan aduwwun lakum fattakhidhu aduwwa. Syaitanlah musuh kita, jadikanlah dia musuh. Cuma syaitan. Jadi Hatim al-Asam bilang, wahai guruku Syaqiqul Balkhi, ketika aku mendengar engkau katakan inna aku lihat bahwasanya engkau mengatakan inna syaitan aduwwan lakum fattakhidhu aduwwa. Syaitan itu adalah musuh kalian, Allah bilang, maka jadikan musuh syaitan ini, yang lain bukan. Semenjak itu tidak ada lagi di hatiku membenci orang, dia bilang. Yang di hatiku musuhku cuma adalah syaitan dan nafsuku sendiri dan dunia ini. Cuma itu Allah bilang musuhmu. Yang lain ini kena bisik syaitan saja. Maka jadikanlah musuh kita ini syaitan. Yang lain kita tak usah. Buat apa kita musuhin sesuatu? Ya, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita barokah, kehidupan kita barokah, fikiran kita Allah sucikan, bersihkan, hati kita Allah bersihkan, sehingga bisa mendapatkan rahasia-rahasia yang kita sangka rahasia, padahal jalan menuju kebahagiaan, jalan yang sudah dibuka oleh Nabi Muhammad, tapi dunialah yang menutupnya seperti rahasia, sehingga kita tidak bisa melakukannya, berat melakukannya. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya kafiyal bala, ya Allah yang bisa mengangkat bala, angkatlah segala bala ya Rabb, angkatlah segala sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah yang maha lemah lembut, dengan kelembutan-Mu ya Rabb, peliharalah kami, ampunkan dosa kami, bimbinglah kami ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah dunia, fitnah zaman, fitnahnya Dajjal dan pasukannya ya Allah. Ya Allah ya Karim, muliakanlah kami di dunia yang sementara ini dengan iman, dengan keyakinan, dengan rahmat-Mu, dengan keberkahan, dengan inayah dan pertolongan-Mu. Lindungilah kami dari segala sesuatu yang menakutkan di dunia ini. Berikanlah kami kebahagiaan, ketenangan, keamanan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah ila hadratin Nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa maghfiratan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lana wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina 'isatan wa najatan min nawatan la hisab
ولا يسلم وسلم لنا أبدا على حبيبك خير خلق كلهم جوابه المصطفى بالمقاصدنا غفر لنا وما لم يغفر سبحانك ربي هو الحبيب الذي تبع شفاعته في كل حال من الأحوال المستقبلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أقبل الله منكم